آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. سرگودا ڈویژن کے چاروں ضلعوں میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے زیر انتظام چار کانفرنسیں ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے عنوان سے منعقد ہوئی. سرگودا میاں والی اور بکھر کی کانفرنسیں ہو چکی ہیں اور آج کی یہ کانفرنس ضلع خوشاب کی ختم نبوت اور عظمت صحابہ کانفرنس. مجھے یہ احساس ہے کہ رات کا اکثر حصہ بیت چکا ہے اور آخری تقریر کرنے پر مقررین بہت کم راضی ہوتے ہیں. یہ موقع آج مجھے دیا گیا اور مجھے آپ کی شفقتوں سے امید نہیں یقین ہے کہ جس طرح آپ نے باقی خطیبوں کو سنا کچھ لمحات کے لیے مجھے بھی برداشت کریں گے. میرے رب نے مجھے توفیق دی
تو میں مختصر سے وقت میں آقا کی ختم نبوت بھی بیان کروں گا اور عظمت صحابہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ میں بلا تمہید اپنی بات کو نبی اکرم کہیں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے شروع کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے 5 نام بڑے مشہور ہیں۔ انا محمد، انا احمد، انا الحاشر، انا الماحی و انا العاقب۔ میرا پہلا نام محمد ہے، کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا ذاتی نام ہے۔ آپ کے دادا نے رکھا۔ عرب میں یہ نام رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ عبد المطلب نے رکھا رجاء ان یحمد، اس امید پر کہ دنیا میرے پوتے کی تعریفیں کرے گی، اس امید پہ نام رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ یقیناً میرے خیال سے اتفاق کریں گے کہ عبد المطلب کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی کہ تم اپنے پوتے کا نام محمد رکھ، پھر جو اس نام کا معنی ہے میں تیرے پوتے کو ویسا ہی کر دوں گا۔ الہامی نام ہے، الہامی، توجہ ہے آپ کی۔ میں حضرت شیخ القرآن کا شاگرد ہوں رحمت اللہ علیہ، اور میرے استاد ہر موضوع کو تھوڑا تھوڑا لیتے جاتے تھے، میں بھی یہی کروں گا۔ صرف میرے نبی کا نام الہامی نہیں، میرے نبی کے والد محترم کا نام بھی الہامی ہے۔ کیا نام تھا؟ یہی عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کا نام رکھتا ہے عبد العزیٰ، اپنے دوسرے بیٹے کا نام رکھتا ہے عبد مناف، مناف کا بندہ، عزیٰ کا بندہ۔ عبد مناف اور عبد العزیٰ کا ہمارے پنجابی اور اردو میں معنی ہوگا پیراں دتا۔ کیا معنی ہوگا؟ منسوب کرتے تھے اپنے بیٹوں کو اپنے معبودوں کی طرف، یہ عزیٰ کا بندہ ہے، یہ مناف کا بندہ ہے، یہ شمس کا بندہ ہے۔ اس موقع پہ اللہ نے میرے نبی کے دادا کے ذہن میں ڈالا
کہ جس نے میرے نبی کا باپ بننا ہے اس کا نام رکھو عبداللہ. تو یہ نام بھی کیا ہے؟ الہامی ہے، الہامی نام ہے. اللہ کو سب ناموں میں سے جو سب سے پیارا نام ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو. عبد الرحمن. یہ جو ہے نا حسین بخش، پیراں بخش، امام بخش، مولا بخش، یہ نا میرے نبی نے ایسے نام نہیں رکھے. کیا نام رکھا؟ عبداللہ. تو دادا نے آپ کا نام رکھا، ان کے ذہن میں اللہ نے ڈالا اپنے پوتے کا یہ نام رکھ. محمد کا معنی کیا کرتے ہیں لوگ؟ جس کی تعریف کی جائے، جس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے. لیکن میں اس معنی سے مطمئن نہیں ہوں. یہ فٹ معنی نہیں ہے میرے نبی کے نام کا. تعریفیں تو اللہ نے باقی نبیوں کی بھی کی ہیں، تعریفیں تو اللہ نے فرشتوں کی بھی کی ہیں، تعریفیں تو جبریل امین کی بھی ہوئی ہیں، تعریف شاگرد اپنے استاد کی بھی کرتا ہے، اور تعریفیں قرآن نے میرے نبی کے یاروں کی بھی کی ہیں. مجھے یہ احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن پٹرول آپ نے مجھے فراہم کرنا ہے. میں نے تب چلنا ہے، ورنہ میں بھی 30 منٹوں کے بعد بھاگ جاؤں گا. وعدہ کرو میرے ساتھ. تعریفیں فرشتوں کی بھی ہوئیں، تعریفیں صحابہ کی بھی ہوئیں، تعریفیں جبریل امین کی بھی ہوئیں، تعریفیں انبیاء کی بھی ہوئیں. تو محمد کا یہ معنی کیسے ہوا جس کی تعریف کی جائے؟ نہیں، بندیالوی معنی کرنا چاہتا ہے. محمد کا معنی ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی بھی نہ ہوئی ہو. سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جو لغت کے امام ہیں اہل سنت کے، ان میں ایک بڑا نام ہے امام راغب کا. پڑھا لکھا طبقہ، علماء، طلباء بہتر جانتے ہیں. اس کا نام ہے امام راغب. اس نے کتاب لکھی مفردات القرآن، جس میں ایک ایک لفظ پہ بحث کی ہے. اس نے اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے. جب بحث کرتے کرتے امام راغب آیا نا محمد کے لفظ پر، امام راغب نے معنی کیا، بس لطف ہی آ گیا. امام راغب کہتا ہے محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. علماء تو سمجھ گیا ہوں گے یار، علماء تو سبحان اللہ کہہ دو یار، انہوں میں سمجھا لینا. محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. اللہ نے نبیوں کو اوصاف دیے، اللہ نے مختلف نبیوں کو خوبیاں عطا کی، اللہ نے مختلف نبیوں کو کمال عطا کیے. کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، کون ہے کون ہے؟ کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے، کسی پر آگ گلزار بنتی ہے، کسی کی لاٹھی سانپ بنتی ہے، کسی کو سمندر راستہ دیتے ہیں. کوئی مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے. جو کمال ایک نبی کو دیا دوسرے نبی کو نہیں دیا، جو دوسرے نبی کو دیا وہ تیسرے نبی کو نہیں دیا، جو تیسرے نبی کو دیا وہ چوتھے نبی کو نہیں دیا. اور پھر رب نے وہ سارے کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا. محمد الذی
محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں اسے دلائل سے ثابت کر کے جاتا. کیسے نبیوں والے کمال اللہ نے میرے نبی میں جمع کیے. حضرت آدم نے رب سے مانگا تھا. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مولا یہ تین منان دا طریقہ میں نہیں آیا، تو آپ دس کنیے منینا. فتلقى آدم من ربہ کلمات. دامن پھیلایا، جھولی پھیلائی، التجا کی، مانگا مولا کچھ کلمے دے دے. اللہ نے ایک آیت دی، ربنا ظلمنا. زور سے پڑھو، زور سے پڑھو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من مجھے بعض خطیبوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے جو قرآن کی ان واضح آیتوں کو چھوڑ کے موضوع روایتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. پتہ نہیں میری گل سمجھو کہ نہیں سمجھو. من گھڑت حدیثیں، موضوع روایتیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے؟ بولو بولو، زور سے بولو. وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ضلع بھر سے آئے ہوئے ہمارے جماعتی اور دوسری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے احباب بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو پھر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا. آدم نے مانگا، درخواست کی، سوال کیا، دامن پھیلایا، جھولی اٹھائی، ایک آیت ملی، ایک آیت ملی. اور میرے نبی نے مانگا بھی کوئی نہیں، رب نے بن مانگے پورا قرآن میرے نبی کی جھولی میں ڈال دیا. محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. اور ہمارے دوسرے امام ہیں لغت کے، فیروز آبادی، انہوں نے القاموس میں معنی کیا اور بہت خوبصورت معنی کیا، مزہ ہی آ گیا. کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو. ہر وقت اس کی تعریفیں ہو رہی ہوں. ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کے تذکرے ہو رہے ہوں ابراہیم کی دعاؤں میں. ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا اس کے تذکرے ہو رہے ہوں عیسیٰ کی خوشخبریوں میں. ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا اس کے تذکرے ہو رہے ہوں تورات کے ورقوں میں، انجیل کے صفحات میں. محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ، تو یہ میرے نبی کا پہلا نام ہے محمد. کس نے رکھا؟ زور سے بولو یار، زور سے. وانا احمد، اور میرا دوسرا نام ہے احمد. یہ ماں نے رکھا خواب میں بشارت پا کے کہ اپنے نومولود بیٹے کا نام کیا رکھو؟ احمد. اسی نام کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری سنائی، مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد. اس کا نام کیا ہوگا؟ ابھی مجھ سے پہلے جن حضرات نے تقریر کی پوری ختم نبوت کی تاریخ آپ کو بتائی.
مرزے کے بھی کچھ حالات انہوں نے ذکر کیے. مجھے کبھی کبھی مرزائیوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مرزے کی کتابیں پڑھو یا اس کے بیٹے کی سیرت المہدی پڑھو تو خدا کی قسم مرزا قادیانی ایک شریف اور عقل مند انسان بھی ثابت نہیں ہوتا. چے جائے کہ اسے نبوت کے درجے پہ بٹھا دو جو انسانی مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ ہے. ایک موقع پہ مرزے، میں ابھی آمد کی بات کرتا ہوں، آؤں گا یہیں آمد پر، اسمو آمد پر، لیکن آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں. مرزے نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ میرے گھر والے جب میری شادی کرنے لگے نا تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا بھئی میں اس قابل نہیں میری شادی نہ کروں. میں نے گھر والوں کو بڑا سمجھایا، میرے سمجھانے کے باوجود انہوں نے میری شادی کر دی. آگے لکھتا ہے پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو، سال کے بعد میرے ہاں بیٹا ہوگے. سال کے بعد میں اس قابل بھی نہیں تھا. میں نے کہا مرزا جی معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں، اے تیری بیوی دا ہے. بے تو قابل نہیں سا پھر اس پتر جم دیتا. پاگل آدمی تھا، اسے تم نے نبوت کے منصب پہ بٹھا دیا. کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے جس احمد کی بشارت دی تھی وہ میں ہوں، میری بشارت ہے. کسی نے کہا تو غلام احمد ہے، تو غلام احمد ہے اور یہ بشارت احمد کی ہے. تو آگے سے کہتا ہے اصل میں تو میں احمد ہی ہوں، غلام تے نال انجے ہی لگ گئے، غلام تے نال اصل میں تو میں احمد. کسی نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا. شاہ جی نے موچی دروازے میں تقریر کرتے ہوئے کہا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا. شاہ جی نبی آپ نے بنانا ہے، نبی تو اللہ بناتا ہے. تو شاہ جی نے کہا میں اللہ ہوں نا. تو کسی نے کہا آپ تو عطا اللہ ہیں. تو شاہ جی نے کہا اصل تے میں اللہ ہی ہاں، عطا تے نال انجے ہی لگ گئے، عطا تے نال انجے ہی لگ گئے. حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے نام احمد کی بشارت دی. علماء کو میری بات پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے. میرے نبی کا معروف نام تو محمد ہے، حضرت عیسیٰ نے بشارت احمد کے نام سے کیوں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں زمین والوں میں محمد کے نام سے معروف ہوں اور میں آسمان والوں میں احمد کے نام سے مشہور ہوں. حضرت عیسیٰ نے احمد کے نام سے بشارت دے کر اس طرف اشارہ کیا کہ میرا زیادہ تعلق زمین والوں سے نہیں آسمان والوں سے ہے. میرا تعلق زیادہ زمین والوں سے نہیں آسمان والوں سے. اس لیے انہوں نے میرے نبی کے جس نام سے بشارت دی وہ نام کون سا ہے؟ احمد. وَأَنَا الْمَاحِي یمحو اللہ بی الکفر، ایک میرا نام ہے الماحی، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا ایک نام ہے حاشر، یحشر الناس علی قدمیہ، لوگ میرے بعد اپنی قبروں سے اٹھیں گے. وَالْعَاقِبُ، خوشاب بھر سے آنے والے لوگوں، بس اسی ایک آخری نام کے لیے پوری حدیث پڑھ دی ہے، اسی کو غور سے سننا ہے. وَالْعَاقِبُ، میرا ایک نام ہے عاقب،
والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہو۔ یہ بھی مولانا فرما رہے تھے کہ آقا کی ختم نبوت پر 200 حدیثیں گواہ ہیں۔ کتنی؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ کتنی؟ 200۔ ہمارے دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ، انہوں نے مستقل کتاب لکھ دی قرآن کی 100 آیتیں ختم نبوت پر اور 210 حدیثیں، پھر صحابہ کا اجماع۔ ان کے پاس وقت نہیں تھا نا کہ وہ آپ کو اجماع سمجھاتے۔ صحابہ کا اکٹ، سب سے پہلا اکٹ صحابہ کا جس مسئلے پہ ہوا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ میرے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے، واجب القتل بھی ہے۔ پہلا اجماع ہوا تھا سارے صحابہ کا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تاریخ و سیرت کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ کیا تھا، کسی ایک صحابی نے اختلاف کیا؟ زور سے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ، جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کیا تھا تو اعتراض ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ وہاں اعتراض ہوا، حضرت عمر نے کیا۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں، منکرین ختم نبوت کا کلا کما کر لیں، مرتدوں کے خلاف جہاد کر لیں، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے، اس نو حالے ران دیو، سارے محاذ نہ کھولو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام کے بعد نرم ہو گئے ہو۔ جو شخص میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے۔ اور ایک روایت کو مان لوں تو یہ کہنے کے بعد حضرت ابو بکر اکیلے مسجد کی دروازے کی طرف بھاگے، یہ کہتے ہوئے کوئی میرے ساتھ آئے یا نہ آئے، ابو بکر اکیلا جہاد کرے۔ لیکن اعتراض تو ہوا، جب اسامہ کا لشکر روانہ ہونے لگا اعتراض نہیں ہوا؟ ہوا۔ حضرت عمر نے کیا، صحابہ نے انہیں بھیجا، ابھی یہ لشکر روانہ نہ کرو۔ آپ میری بات کو غور سے سنتے چلے جائیں۔ یہاں میں نے جو حضرت ابوبکر کی عظمت بیان کرنی ہے نا، اس کا بالکل الگ رنگ ہونا ہے، بالکل الگ رنگ ہونا ہے۔ ابھی اسامہ کا لشکر نہ بھیجو، یہ محاذ نہ کھولو۔ کہا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اسے نہیں روکوں گا۔ اچھا یہ کرو، اسامہ کی عمر ہے 18 سال، اس کے ماتحت طلحہ و زبیر، کمانڈر بدلو۔ فرمایا جس کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا اس کو میں نہیں بدلوں گا۔ یہ لشکر روانہ، منکرین زکوٰۃ کے خلاف روانہ، مسلمہ کذاب کے خلاف بھی لشکر روانہ، ادھر بھی لشکر، ادھر بھی لشکر، ادھر بھی لشکر۔ اب جہاں جہاں سے لشکر گزرتے ہیں نا، کفر دبتا چلا جاتا ہے، مسلمان حالے جوش کے نہیں۔ علامہ اقبال بولے، علامہ اقبال نے کہا آمن الناس بر مولا ما، کلیم اول سینہ ما، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ فارسی تو اب ختم ہو رہی ہے، ہمارے مدرسوں میں بھی ختم ہو رہی ہے۔ کبھی ہمارا قصبہ بندیال فارسی کا بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ میرے پردادا مولانا سلطان محمود نامی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین علی بھی ان کے پاس پڑھنے یہاں آئے تھے۔
बड़े बड़े लोग वहाँ आए, फारसी के वो इमाम समझे जाते। मेरे वाले साहब फारसी के बहुत बड़े मुदर्रिस थे, मुझे उन्होंने खुद फारसी 2 साल पढ़ाई, 2 साल, करीमा, नामिहक, पंदनामा, गुलिस्तां, बोस्ता। फिर मैंने शुरू कराती यूसुफ जुलेखा। तो जब यूसुफ जुलेखा शुरू की ना, तो मेरे वाले साहब के एक दोस्त थे, वो पास बैठे हुए थे, वो कहने लगे, हजरत छोरा नू इहो जियां किताबां नहीं पढ़ाई दियां, यूसुफ जुलेखा लियां। तो मेरे वाले साहब ने कहा, कौन कहता है? तो वो दोस्त कहने लगे, उलमा कहते हैं। तो वाले साहब ने कहा, उवा आधेन जिन्होंने आंदी नहीं। तो मैं माना कर देता हूं, माना हिम्मत ऊ, आप जरा बैठ जाएंगे, मेहरबानी। हिम्मत ऊ किश्त मिल्लत राचू अब्र। किश्त कहते हैं खेत को, किश्त किसको कहते हैं? खेत को। और अब्र किसको कहते हैं? बादल को, बादल को। अल्लामा इकबाल कहता है, खेत जब सूखने लगता है तो फिर बादल आता है, बारिश बरसती है, खेत लहलहाने लगता है, सरसब्ज हो जाता है। नबी पाक के इंतकाल के बाद उम्मत का खेत खुश्क होने लगा था, अबू बकर बादल बन के बरस पड़ा था। हिम्मत ऊ किश्ते मिल्लत राचू अब्र, सानिए इस्लामो गारो बदरो कब। पतने में कहना क्या चाहता था? हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जिक्र कहां से आ गया? हाँ, तो जब मुनकरीन ख़त्म नबूवत के खिलाफ इजमा हुआ कि जिहाद करना है, किसी एक सहाबी ने इख्तिलाफ किया? बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो। नहीं किया है। किसी ने कहा टेबल टॉक करें, मुसलमा आ जा, मुनाजरा करते हैं, मुबैसा करते हैं, तू दलीलां दे, नबूवत का सिलसिला जारी है, हम दलीलें देंगे, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है, आओ बहस करें, मुनाजरा करें। नहीं हो लोगो। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मेरे नबी के बाद जो नबूवत का दावा करेगा उसके साथ मुनाजरा नहीं होगा, उसका फैसला अबू बकर की तलवार करें। लश्कर भेजा, 1200 सहाबा शहीद करवा दी। पहला इजमा सहाबा का किस मसले पे हुआ कि मेरे नबी के बाद जो नबूवत का दावा करे वो दायरा इस्लाम से क्या है? आवाज आपको आ रही? चलो, युमिनून बिल गैब। मैं अगर आपको नजर आ रहा हूं तो ठीक है, आप मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप मेरे साथ चलेंगे, थोड़ा सा चलेंगे। जोर से जरा बोलो, जोर से बोलो जरा। पहला इजमा इस पर हुआ। मैंने एक हदीस आपको सुनाई, मैं दूसरी हदीस आपको सुनाने लगा हूं। गज़वा तबूक हुआ ना, तो लश्कर जा रहा है शाम की तरफ। अब नबी पाक के घराने मदीने में, बीवियां अहलिया अज़वाज, हज़रत अली का घर भी वही है। तो नबी पाक हज़रत अली को मदीने छोड़ गए कि तुम मदीने रह जाओ, बच्चों का ख्याल करो, मेरा घर भी है, आपका घर भी है, इनका ख्याल करना, आप यहां रह जाएं। हज़रत अली को मदीने छोड़, खुद नबी पाक चले गए साहबा को लेकर। अब मदीने में हज़रत अली गली में निकलते हैं तो लोग कहते हैं, तैन जनानियां को छोड़ गए ने। वो मुनाफिक ताना मारते, ये तुम ही किसे काम दा होंदा ते तैन नाल ना ले जांदे। वो जो ताने लग मारे ना लोगों ने, तो हज़रत अली ने तेज रौ सवारी ली और पीछे से नबी पाक को जा लिया। आपने फरमाया, मैं तो तुझे मदीने छोड़ के आया था, तुम यहां कहां? कहा, या रसूलल्लाह, मुनाफिक ताने मारती हैं कि तन जनानिया को छोड़ गए ने। आपने फरमाया, अला तरजा अली,
کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں تجھے اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے؟ اب نبی پاک نے حضرت علی کو ہارون سے تشبیہ دے دی، اپنے آپ کو موسیٰ سے تشبیہ دے دی، انہیں حضرت ہارون سے تشبیہ دے دی۔ میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ فوراً نبی پاک کے ذہن میں آیا، میں نے علی کو حضرت ہارون سے تشبیہ دے دی ہے، ہارون تو نبی تھے، وہ تو نبی تھے، تو کوئی میرے اس مثال دینے سے حضرت علی کو نبی نہ مان لے۔ تو میرے آقا کہتے ہیں علی سنو، میں تمہیں چھوڑ کے اسی طرح جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ بات ذہن میں رکھو میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو فوراً نبی پاک نے اس رستے کو بند کیا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ کیا ہے؟ منقطع۔ میں ایسی تنقیدی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں جس میں کسی فرقے کا نام لوں پھر انہیں ہٹ کروں، نہیں، یہ اس منصب کے بھی لائق نہیں۔ یہ منصب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان انسان کی ستھری ہونی چاہیے، دوسروں کے بزرگوں کا بھی احترام کرو، دوسروں کا بھی احترام کرو اپنے بزرگوں کی طرح۔ کچھ لوگوں نے الحمدللہ کچھ لوگوں نے اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک کے بعد خلیفہ کون ہے؟ علی۔ کیوں؟ انہوں نے علی کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ ہارون کے ساتھ۔ کبھی یہ روایت پہ کبھی کہتے ہیں من کن تو مولا و فالی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی۔ اس سے بھی خلافت بلا فصل ثابت کرتے کہ نبی پاک کے بعد خلافت حق کس کا تھا؟ علی کا۔ آپ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کن تو مولا ہو فالی مولا۔ اس کو روایتاً پیش کیا جاتا ہے۔ میں علماء کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو پڑھا لکھا صاحب مطالعہ لوگ ہیں شاید وہ بھی سمجھ جائیں، لیکن علماء جلدی سمجھیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر انتقال سے 3 مہینے پہلے خم غدیر پر حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر میرے نبی نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا تو یہ 4 دن پہلے قلم دوات کیوں منگوایا تھا؟ تم تو کہتے ہو حضرت علی کی خلافت لکھنے کے لیے منگوایا تھا، خلافت کا اعلان تو وہاں ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے شک تو انوی ہے کہ اتھے اعلان۔ مولا کا معنی کسی لغت نے امام کیا ہے؟ بولو، کسی لغت میں مولا کا معنی امام ہو، کسی لغت میں مولا کا معنی خلیفہ ہو؟ بولو تو صحیح یار، تھک گئے آپ؟ کسی لغت میں مولا کا معنی خلیفہ، مولا کا معنی امام نہیں ہے، نہیں ہے۔ مولا کے بڑے معنی ہیں، مولا مالک، مولا غلام، مزہ نہیں آگے؟ مولا کا معنی مالک بھی، مولا کا معنی غلام بھی، مولا کا معنی مددگار بھی، مولا کا معنی محبوب بھی، مولا کا معنی دوست بھی، مولا کا معنی ساتھی بھی۔ یہ جو علماء ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مولانا، یہ بھی خوش نہ ہون بھائی کوئی بڑا وڈا لقب ہے مولانا۔ یہ جو صحابہ کے غلام ہوا کرتے تھے نا، صحابہ کے گھر میں رہتے تھے اور غلام ہوتے تھے، وہ بڑے عالم ہوتے تھے۔ کیوں؟ ہر وقت اس صحابی کے ساتھ رہتے تھے، گھر میں جو رہتے تھے، دن رات گھر میں رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ کوئی باہر کا بندہ آیا، اس نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہ مولا ابن عباس، میں ابن عباس کا غلام ہوں۔ تو کون ہے؟ کہ مولا ابن عمر، میں ابن عمر کا غلام ہوں۔ تو کون ہے؟ کہ مولا ابن مسعود۔
میں ابن مسعود کا غلام ہوں. اس نے کہا انتم کلکم مولویون، تم سارے غلام ہی غلام ہو. وہاں سے یہ مولانا کا لفظ. تو مولانا ہمارا مددگار. جب اللہ کے بارے میں مولا کا لفظ آئے گا تو مانا کیا کریں گے؟ زور سے بولو. اور جب حضرت علی کے بارے میں آیا تو مانا کر اس کا پس منظر تو دیکھو. میرے نبی نے یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ حضرت علی یمن سے آئے تھے حج کرنے، تو یمن کے لوگوں سے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا احرام کی چادروں کے بارے میں. تو یمن کے لوگوں نے شکایت کر دی نبی پاک سے حضرت علی کی. نبی پاک کو یہ شکایت پسند نہ آئی. انہوں نے میرے بھائی علی کی شکایت کیوں کی ہے؟ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا یہ مان ہے. مولا سے خلافت ثابت ہوتی ہے، مولا سے امامت ثابت ہوتی ہے. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو یہ میں بڑے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار، ذرا بولو تو صحیح یار. تھوڑے جا ہاتھ کھولو یار، ہاتھ کھولو تھوڑے. چھوڑی چادنا شادنا اللہ دو، کون نہیں ایڈی سردی یار، بزرگ پہنے رہے کوئی بات نہیں. دیکھیں آپ تھوڑے سے یار، تھوڑے سے محبت سے سنیں اور پسند آ جائے وہ جملہ تو پھر آپ کا دل خوش ہو جانا چاہیے. میں عربی عبارت پڑھوں آپ فوراً سمجھ جائیں. عربی عبارت سے اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی. بندیالوی کہتا ہے خلافت من کن تو مولا ہو اس سے ثابت نہیں ہوتی. امامت میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. انا لفظاں نال امامت تے خلافت ثابت نہیں ہوندی. میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں امامت اور خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. خلافتاں انج ثابت ہوندیاں نہیں. یہ میرے نبی نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے کہا تھا. اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. 4 دن پہلے جب بلال کھڑکی کے سامنے جا کے کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، فرمایا وضو کرواؤ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھاؤں. وضو فرماتے غشی آ جاتی. پھر پوچھتے نماز ہو گئی ہے؟ نہیں جی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پانی لاؤ وضو کرواؤ. وضو کروایا جاتا پھر غشی آ گئی. تیسری مرتبہ افاقہ ہوا، پوچھا نماز ہو گئی ہے؟ نہیں جی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو میرا انتظار نہ کرے، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. کس کو کہا؟ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اور بولو. جب میرے نبی یہ کہہ رہے تھے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضرت علی کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے؟ بیمار تھے؟ نبی پاک کے چچا عباس کہاں تھے؟ عباس کے بیٹے عبداللہ، حضرت عباس کے دوسرے بیٹے عبید اللہ، حضرت عباس کے تیسرے بیٹے فضل، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ، حضرت حسن. بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح. اور میرے آواز کے ساتھ آواز تو ملاؤ یار. آپ سب کو صدیق اکبر سے پیار ہے. حضرت حسن مدینے میں کئی دفعہ تو سٹیج اس طرف لگا ہوتا ہے مغرب کی جانب، اس طرف منہ ہوتا ہے، تو مجھے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے رخ تھوڑا سا اس طرف پھیرنا پڑتا ہے. آج مجھے بالکل سامنے کی طرح میرا رخ ہے.
میرا قبلے کی جانب رخ ہے، مجھے آسانی ہوگی۔ حضرت حسن مدینے میں، حضرت حسین مدینے میں، حضرت عباس مدینے میں، عباس کے بیٹے مدینے میں، حضرت علی مدینے میں، حضرت علی کے بھتیجے مدینے میں، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل مدینے میں، میرے نبی کے گھر والے رشتہ دار مدینے میں، اور میرا نبی کہتا ہے آج ابو بکر آگے ہوگا، میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، آگے کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا۔ اس سے خلافتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، شان صحابہ، جمعیت اشاعت و توحید و سنت، علامہ اللہ بندیالوی۔ وہ عشاء کی نماز تھی، جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز تھی، وہ نماز حضرت ابوبکر نے پڑھائی۔ جمعے کی 5 پڑھائیں، کتنی ہو گئی؟ 6، پھر ہفتے کی 5، 11، پھر اتوار کی 5۔ شیخ عطا اللہ صاحب تسی بولو، شیخ ذرا صحیح، شیخ حساب صحیح جان، شیخ حساب صحیح جان دیں، شیخ حساب صحیح جانتے۔ کتنی؟ 16، پھر سوموار کی صبح 17۔ میں کیا وہ 17 تو 21 تے ٹر گئے، 17 نمازوں کی امامت ابو بکر نے میرے نبی کی زندگی میں فرمائی۔ تمہیں ایک حدیث سناؤں تم حیران ہو جاؤ۔ ایک نماز کے موقع پہ حضرت ابوبکر لیٹ ہو گئے، حضرت بلال نے ادھر ادھر دیکھا، حضرت ابوبکر نہیں، انہوں نے حضرت عمر کو آگے کر دی، نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے نماز شروع کی، محراب میں اس طرف نبی پاک کا حجرہ مبارکہ ہے، اس پر پردہ لٹکا ہوا ہے، کھڑکی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، حجرے چ آواز گئی، میرے نبی نے سنی، سوچا آواز میرے یار دیتے نہیں، آواز میرے یار دیتے نہیں۔ میرے نبی نے وہاں سے کہا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، آسمان پہ رب انکار کرتا ہے، زمین پہ مومن انکار کرتے ہیں، کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو وہ صرف ابو بکر کی امامت ہے۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خلافت اور امامت اس طرح ثابت ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، یہ خطیبوں میں صرف میں ہی بیان کرتا ہوں، نماز پڑھا رہے ہیں، میرے نبی کی طبیعت سنبھل گئی، فرمایا نماز ہو گئی کہ ہو رہی ہے، فرمایا وضو کرواؤ، میں بھی آج مسجد نماز پڑھنا چاہتا، میں بھی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا۔ وضو کروایا گیا، 2 آدمیوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے میرے نبی اس کھڑکی سے اندر آئے، پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے، نکاہت ہے، کمزوری ہے، بیمار ہیں، قدم اٹھایا نہیں جاتا، گھستے ہوئے آ رہے۔ اس طرف کے نمازیوں نے کچھ اشارہ کیا کہ ابو بکر نبی آ گئے ہیں۔ کچھ ابو بکر کو محسوس ہوا کہ نبی پاک کھڑکی سے اندر تشریف لائے، ابو بکر نے مصلی چھوڑا۔ کچھ آپ بھی سمجھ گیا کرو یار، کیا سمجھے ہو یار؟ وہ سچا عاشق تھا، جہاں نبی موجود ہو، جہاں نبی موجود ہو وہاں ابو بکر مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہاں بہانے سے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ یہ فرض پڑھتا تھا، سنتیں نہیں پڑھتا تھا، تے تیرے چہرے تے سنت کیوں نہیں؟
تو ہر روز سنت نو منا کے پرا سٹ چھڑنا. وہ سنت نہیں پڑھتا تھا تو اس کو قتل کر دیا تم نے. تیرے اپنے چہرے پہ سنت کیوں نہیں؟ یہ سب پھر بہانے بنائے جاتے ہیں، فلاں گستاخ ہے، فلاں بے ادب ہے، فلاں منکر ہے، یہ نبی پاک کے گستاخ ہیں، نبی پاک کے بے ادب ہیں. ہم ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے بلند و بالا مانتے ہیں تو آمنہ کے لال کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس کو نہ مانے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں تو اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ معراج والی رات میں دیکھیں، کئی خطیبوں کی عادت ہوتی ہے بھئی وہ لوگوں سے کہتے ہیں تواڈے وچوں جنہاں نو نبی پاک نال محبت ہے نا او بولو. میں آکھیا جنہاں نو کی ہوندا؟ جن کو کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کر نبی پاک کی محبت نہ ہو وہ مومن ہی نہیں. میں کہتا ہوں آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے. بولو 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 تو صحیح. چاہے چہرے پہ سنت ہے یا نہیں، نماز کا پابند ہے یا نہیں، لیکن اس کے دل میں محبت نبی کا چراغ روشن ضرور ہے، روشن. تو نبی پاک ہمارے محبوب ہو گئے، آپ کے بھی محبوب ہو گئے. تو محبوب کی عظمت بیان ہو تو خوش نہیں ہونا چاہیے؟ بولو تو صحیح یار. تو پھر خوش ہوو گے تو سبحان اللہ کہو گے. پورا مجمع گونج اٹھے، پورا مجمع گونج اٹھے. جب میں بات کو ختم کروں، معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو روح اور جسم سمیت عالم بیداری میں زمین کی بستیوں سے اٹھایا، پھر آسمانوں تک پہنچایا، پھر میرے نبی نے بیت المعمور کو کراس کیا، پھر میرے نبی نے جنت الماوا کو کراس کیا، پھر سدرہ پہ جبریل رک گیا. میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر. میرا نبی وہاں پہنچا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی، جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا. میرا نبی وہاں پہنچا. ابھی میں نے وہ جملہ نہیں کہا، ابھی وہ جملہ باقی ہے. میرا نبی معراج والی رات میں اسی وجود مقدس کے ساتھ بلندی کے اس مقام پہ پہنچا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی تیرے ہاں گستاخی کا کیا مفہوم ہے کہ یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہے. جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بولو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو؟ بولو بن باپ پیدا ہوئے، ماں کی گود میں بولے، رسالت ملی، انجیل ملی، معجزے ملے. بولو بولتے چلے جاؤ. مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ عیسائیوں سے پوچھو کہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا تم مسلمان تو حضرت عیسیٰ کو مانتے نہیں ہو، محبت بھی نہیں کرتے ہو. ہم کہتے ہیں پاگلو، ہم انہیں بن باپ پیدا ہوئے، ماں کی گود میں بولے، انہیں رسالت ملی، انہیں نبوت ملی، انہیں معجزے ملے، یہ سب مانتے ہیں یار، سب مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے مننا نہیں، مننا اے وے اللہ دا پتر منو. تو پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ تم بھی کہتے ہو کہ محبت رسول یہ ہے کہ نبی پاک کو عالم الغیب مانا جائے، مختار کل مانا جائے، یہ ہے محبت؟ نہیں.
جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ اللہ میں، جو اللہ سے محبت کرنی ہے وہ اللہ کے ساتھ کرنی ہے، جو نبی سے محبت کرنی ہے وہ نبی کے ساتھ کرنی ہے۔ تم نے کیوں گڈمڈ کر دیا یار؟ کہتے ہیں نا ایک بندے کی شادی ہوئی اور 6 مہینے تو بڑے اچھے گزرے، بیوی کے ساتھ بڑا پیار، بڑی محبت، پھر بیوی کچھ کھچی کھچی سی کے رہنے لگی، ناراض، اور تو یہ ایک دن اپنی بیوی سے کہتا ہے بھائی ساڈے کول کی قصور ہویا تسی ناراض ہو؟ تو وہ کہتے اچھا حالے تین اپنے قصور دا بھی پتہ نہیں، ٹھیک تجھے اپنی غلطی کا؟ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میری غلطی کیا ہے؟ اس نے کہا روزانہ دکان بند کر کے آتا ہے، سیدھا ماں کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے پاؤں چھو کے کہتا ہے ماں جی اماں کی حال ہے؟ تیری زبان سڑ دی ہے، میں نے بھی ایک دیڑے اماں آکھ، اس نو روز اماں آکھنا۔ اس آکھیا پاگل تین اماں آکھا نا، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم دانش مند لوگ ہیں، ہم بیوی کو بیوی سمجھتے ہیں، بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، بہن کو بہن سمجھتے ہیں، ماں کو ماں سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کی محبت کا معیار کیا ہے؟ الگ ہے۔ بیٹی جس نگاہ سے بیٹی کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے بیوی کو دیکھنا ہے، جس نگاہ سے بہن کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے ماں کو دیکھنا ہے۔ ہم دانش مند لوگ ہیں، ہم بیٹی کو بیٹی، بہن کو بہن، بیوی کو بیوی اور ماں کو ماں سمجھتے ہیں۔ ہم ولی کو ولی، نبی کو نبی اور رب کو رب سمجھتے ہیں۔ تو ہم سے نبی والی رب والی محبت نبی پاک سے کروانا چاہتا ہے، جو محبت رب سے کرنی چاہیے تھی تو کہتا ہے یہ ولیوں سے کرو۔ ہر ایک کی محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا معیار ہے تمہارے نزدیک گستاخی رسول کا؟ جس سٹیج پہ آتے ہو گستاخ رسول کہہ دیتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ لوگ آج کل جذبات میں نبی پاک کی ادنا سی گستاخی لوگ برداشت نہیں کرتے، تو تم لوگوں کو قتل پہ ابھارتے رہتے ہو کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں عالم گستاخ ہے، فلاں مسلک کا آدمی گستاخ ہے، پھر دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں۔ میرے پاس تو دلیل بھی ہے، میرے پاس تو دلیل بھی ہے، پیش کر دوں؟ اود کے میدان میں میرے نبی ایک پہاڑی پہ ہیں، سامنے ابو سفیان آ گئے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کافروں کی فوج کے کمانڈر تھے، میرے نبی کے دشمن تھے، سامنے آ گئے۔ افواہ اڑ گئی تھی قد قتل محمد، کہ نبی پاک کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا، این محمد، تم میں محمد ہیں؟ وہاں آواز پہنچی، حضرت عمر ذرا جذباتی طبیعت کے تھے، اٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا اجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ، میری ذات پہ حملہ کر رہا، میں تمہیں اپنی ذات کے لیے لڑوانے نہیں لائے، بیٹھ جاؤ، کہنے دے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ زندہ ہوتے تو جواب، اس نے کہا آئین ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت عمر پھر اٹھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ابو بکر کی ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں تمہیں ابو بکر کے لیے لڑوانے نہیں۔ اس نے کہا یہ بھی گئے۔ اس نے کہا آئین عمر، عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر پھر اٹھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جواب نہیں دینا۔ علماء کے لیے بس ایک جملہ کہنے لگا، کسی چوتھے کا نام اس نے نہیں لیا، آئین عثمان، آئین طلحہ، آئین زبیر، آئین علی، نہیں، بس ان 3 کا نام لیا۔ پھر اس نے نعرہ لگایا، وہ بھی جانتا تھا اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو انہی 3 پہ کھڑی ہے، وہ بھی جانتا تھا، اسے علم تھا اس بات کا۔ اس نے کہا یہ گئے، اب اسلام کی عمارت نہیں رہ سکتی۔ اس نے نعرہ لگایا اول حبل، حبل کی جے ہو، حبل زندہ باد۔ حبل کون؟
بت بت، یہ حضرت آدم کا بیٹا ہے حابیل جی، حابیل کا نام بدلتے بدلتے عرب میں آ کے کیا ہو گیا؟ یہ دنیا کا پہلا شہید ہے. اے پیر زیادہ نہیں، پیغمبر زیادہ ہے جی. اس کو پکارا، اولو ہبل بلند ہوا. نبی پاک نے فرمایا اٹھو فاروق اعظم، جس مسئلے کے لیے لڑوانے لایا تھا اس مسئلے پہ چوٹ کر رہا ہے، پوری جرت سے جواب دے اللہ اعلی و اجل. کس کو پکارا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. یہ بیٹھ گئے. ابو سفیان پھر اٹھے، کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ساڑی مدد تے عزا فقیر نہیں کیتی. یہ پہلے کس کو پکار رہا تھا؟ اور اب یہ ہوتا ہے مشرک. ہبل نو جفا مار کے رکھنا، ہبل نو جو پکارے تے جفا مارنا. ہبل گیا، اس کی جگہ کون آ گیا؟ عزا آ گئی. لنا عزا بلا عزا لکم. میرے نبی نے فرمایا جواب دو لنا مولا. کس کو پکارا؟ زور سے بولو. بندیالوی کہتا ہے، بندیالوی کا تجزیہ اگر پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا استدلال کر گیا ہے. مسائب میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، جنگوں میں جو لوگ اللہ کے سوا ہبل عزا کو پکارتے ہیں وہ نبی کے دشمن ہوتے ہیں. جو ہر موقع پہ صرف رب کو پکارتے ہیں وہ حضرت عمر کی طرح نبی پاک کے محب ہوتے ہیں. نبی پاک کے عاشق ہیں، وہ رب کو پکارتے ہیں. تیرے پاس تو دلیل بھی کوئی نہیں. اللہ کا قرآن زندہ باد، توحید زندہ باد، میرے نبی کی سنت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد. باقی کوئی زندہ مردہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا. کسی کے زندہ باد مردہ باد سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کے دین کا کام ہے، اس نے زندہ رہنا ہے. ہم نہیں ہوں گے، ہماری جگہ پہ اللہ اور بندے پیدا کر دے گا، اور بندے آ جائیں گے. تو میں آپ سب کو محبت ہے، وہ میں نے بات کی نا. اب جو آپ کو میں بات بتانے لگا ہوں نا، یہ میں ہی کہا کرتا ہوں. طبی اسمبلی آئے، ابو بکر نے مصلی کیوں؟ نبی جو آ گئے، نبی جو آ گئے، پیچھے ہٹے. نبی پاک نے دیکھا کہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر. جو ترجمہ میں کروں گا وہ ابو بکر کی محبت میں ڈوب کے کروں گا. آپ سب کو بھی ابو بکر سے محبت ہے تو آپ بھی میری طرح سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہیں گے. وعدہ کرو. ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے. مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، اپنی جاتے کھلوتا رہے، اپنی جاتے کھلوتا رہے. اج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے. خلافتیں اس طرح ثابت ہوتی ہیں جس طرح تو ثابت کرتا پھرتا ہے نا، ان امامتاں ثابت نہیں ہوندیاں. خلافتیں اس طرح ثابت ہوتی ہیں. میرے نبی نے مصلی پہ صرف کھڑا نہیں کیا، جمایا بھی. علماء کرام اگر میرا استدلال کہو کہ بندیالوی اچھا استدلال کر گیا ہے،
نبی پاک نے نہیں کہا میری جات کھلوتا رہے، میری جات کھلوتا رہے، نہ اپنی جات کھلوتا رہے۔ یہ ہن جا کہندی ہے میری جات کھلوتا رہے، فرمایا اپنی جات کھلوتا رہے۔ اب یہ جگہ کس کی تھی؟ ابو بکر کی جگہ۔ تو حضرت علی کو جب آپ نے تشبیہ دی تو آپ کو خیال آیا کہ ہارون تو نبی تھے، تو میں نے علی کو ہارون سے تشبیہ دے دیے، تو آپ نے فوراً کہا الا انہ لا نبی بعدی، الا انہ لست نبیا، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ تو نبی نہیں۔ اور پھر میرے نبی، مجھ سے پہلے ایک عالم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو فرضیہ، لو فرضیہ، جیسے لو کانا فیہما آلہہ، اگر اس زمین و آسمان میں کوئی اور الہ ہوتے لفسدتا، تو زمین و آسمان کیا ہو جاتے؟ خراب ہو جاتے۔ چلو یار، میں وہاں بچنا کے قریب کھڑا ہوں یار، اور میں نے اسی طرح پہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، بہت سے اساتذہ سے پڑھی ہے۔ مفسرین معنی کرتے ہیں اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ مثلا ایک الہ کہتا بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی، ایک الہ کہتا اب سردیوں کا موسم شروع کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں اصل سورج اتنے لے کے آنا، تو یہ فساد پڑا رہتا ہے۔ مولانا حسین علی نے معنی کی، مولانا حسین علی معنی کرتے ہیں اگر اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا نا، اس سے زمین و آسمان کا نظام سنبھالا نہ جاتا، اس لیے تباہی ہوتی۔ یہ میں ہوں جس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ میں ہوں جس نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکایا، یہ میں ہوں کہ زمین ڈولنے لگی اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی، یہ میں ہی ہوں جس نے اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی، یہ میں ہوں جس نے سمندروں کو روانگی بخشی، یہ میں ہوں جس نے پہاڑوں کے سینے چیر کے چشمے اور آبشاریں جاری کر دی۔ یہ زمین و آسمان کا نظام میرے سوا کسی اور سے سنبھالا نہ جاتا، زمین و آسمان تباہ ہو کے رہ جاتا۔ لو فرضیہ، اگر الہ ہوتا، ہے کوئی نہیں، یہاں بھی لو فرضیہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا لکان عمر، عمر میں یہ اوصاف موجود تھے کہ وہ نبوت کے منصب پہ فائز ہوتا، لیکن رب نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر کے رکھ دیا۔ میں قائد آباد کے جو ہمارے ساتھی ہیں، علماء ہیں اور ورکر ہیں، نوجوان ہیں، یہ شیخ عطا اللہ صاحب میرے ہم نام بھی ہیں، ان کا میں شکریہ کروں تو تکلف ہو جائے گا یار، اور میں تکلف کا قائل نہیں ہوں۔ انہوں نے بھی جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کے رزق حلال میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ ان سے سنبھالا نہ جائے۔ انہوں نے بڑی محنت کی۔ ہمارے جو علماء ہیں دوسرے، میں کس کس کا نام لوں، قائد آباد کے خاص کر کے علماء، انہوں نے بڑی محنت کی اس کانفرنس کے لیے۔ ڈویژن کے جو امیر ہیں مولانا عبد الکریم صاحب، میرے بھانجے بھی ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، اس ضلع کا پورا ان کے ساتھ مل کے دورہ کیا اور ایک ایک بندے کے پاس گئے، تو بڑی کامیاب کانفرنس بلال مسجد میں ہوئی، اور انشاءاللہ یہ کانفرنس ہر سال ہوگی، انشاءاللہ ہر سال ہوگی، انہی موسم میں انشاءاللہ یہ سالانہ ہوا کرے گی۔ تو ان علماء کے لیے میں دعا گو ہوں، انہیں اللہ اجر عطا فرمائے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ جس مسجد بلال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اپنے چچا یاد آئے مولانا سید امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
آپ تمام لوگوں کا یہاں آنا اللہ قبول و منظور فرمائے، اس وقت کو ہم سب کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنا دے۔ جن لوگوں نے اس کانفرنس میں دام درہم قدم سخن تعاون کیا، کسی لحاظ سے بھی کیا، اللہ ان کو دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمت۔